اسم کے اعراب کی نویں قسم التاسع اسم کے اعراب کی ان یکون الرفع یہ کہ ہو رفع بتقدیر الواوی واو تقدیری کے ساتھ اسم کے اعراب کی نویں قسم بیان ہو رہی ہے یہ کہ ہو حالت رفع واو یہ واو نظر نہ آئے گا آپ کو واو ادھر پوشیدہ ہوگی یہ کہ ہو رفیع حالت واو تقدیری کے ساتھ والنصب والجر اور حالت نصب اور جر بالیاء لفظاً یا لفظی کے ساتھ ویختص اور وہ خاص ہے بجمع المذکر السالم اس جمع مذکر سالم کے ساتھ کتابوں کے اوپر دیکھنا اور کچھ پودوں سے سمجھنا بھی ہے بات کو مضافاً جو مضاف ہو الی یا المتکلم یا متکلم کی طرف اسم کے اعراب کی نویں قسم یہ کہ ہو حالت رفع واو تقدیری کے ساتھ اور نصب اور جر یا لفظی کے ساتھ اور وہ خاص ہے جمع مذکر سالم کے ساتھ جو مضاف ہو یا متکلم کی طرف تو کہتا ہے جانی مسلمیہ جانی تقدیرہ اس کی پوشیدہ عبارت مسلمیہ ہے مسلمیہ اصل میں کیا ہے مسلمیہ اجتماعت الواو والیاء اکٹھے آ گئی واو اور یا اکٹھے آ گئے والاولی منہما ساکنۃ اور ان دونوں میں سے پہلا ساکن ہے فقلبت الواو یاء پس واو کو یا سے بدل دیا گیا وادغمت الیاء بالیاء اور یا کا یا میں ادغام کر دیا گیا ابدلت الضمۃ اور بدل دیا گیا ضمہ کو بالکسرۃ کسرہ کے ساتھ بمناسبت الیاء یا کی مناسبت کی وجہ سے سارا پس ہو گیا مسلمیہ یہ جو آپ کے سامنے تحلیل ہوئی ہے نا یہ حالت رفع کی ہوئی ہے آگے نسبی حالت کی مثال ہے رأیت مسلمیہ ومررت بمسلمیہ اسم کے اعراب کی نویں قسم ہے کہ ہو رفیع حالت واو تقدیری کے ساتھ اور نسبی اور جری حالت ہو یا لفظی کے ساتھ اور وہ خاص ہے جمع مذکر سالم کے ساتھ جو مضاف ہو یا متکلم کی طرف آپ کہتے ہیں مثال دینے کے لیے جا مسلمیہ اس رفیع حالت میں واو نظر آ رہی ہے آپ کو بہت نظر آ رہی یہ واو تقدیری ہے تو مسلمیہ اصل میں کیا تھا تقدیر ہو اس کی پوشیدہ عبارت ہے مسلمیہ اجتماعت الواو والیاء اکٹھے آ گئے واو اور یا والاولی منہما ساکنۃ اور ان دونوں میں سے پہلا ساکن تھا فقلبت الواو یا بس بدل دیا گیا واو کو یا سے ادغمت الیاء فی الیاء اور ادغام کر دیا گیا یا کا یا میں اور یا کا یا میں ادغام کر دیا گیا ابدلت الضمۃ بالکسرۃ اور بدلا گیا ضمہ کو کسرہ کے ساتھ بمناسبت الیاء یا کی مناسبت کی وجہ سے فصار مسلمیہ بس ہو گیا مسلمیہ مسلمیہ سے کیا ہو گیا مسلمیہ یا کب میں لکھا آپ کو سمجھاتا ہوں کیسے ہوا اور آئی تو مسلمیہ و مررت مسلمیہ ایک دیکھو بھی کافی کے اوپر مسلمونہ تھا نا جو مذکر سالم تو مسلمونہ کو جب یا کی طرف اضافت کیا ہم پڑھ رہے ہیں نا یہ خاص ہے جب مذکر سالم کے ساتھ جو یا کی طرف مضاف ہو
جب جمع مذکر سالم کو یا کی طرف مضاف کیا تو پھر کیا ہوا؟ اضافت میں نون گر جاتا ہے نا. کل کے سبق پڑھا تھا آپ نے کہ یہ دیکھو نا اوپر آگے آ جاؤ کہ مسلمون اس کا نون گر گیا، جب یا کی طرف اضافت کیا تو مسلم مویا ہوا. جو لکھا تھا نا اصل میں مسلم مویا تھا تو وہی وہ کہہ رہے ہیں کہ نون گرایا تو مسلم مویا ہوا. تو اس مسلم مویا کو کھڑے ہو جو نا، دیکھو بھی اتنا سمجھ آئے. ایسے کیسے سمجھ آئے گی؟ مسلم مویا اس واو اور یا، یہ قاعدہ ادھر بیان ہو رہا ہے کہ واو اور یا ایک کلمے میں اکٹھے آ جائیں اور پہلا ان میں ساکن ہو تو واو کو یا سے بدلتے ہیں اور یا کے یا میں ادغام کر دیتے ہیں. یہ قاعدہ ہے. واو اور یا ایک کلمے میں اکٹھے آ جائیں اور ان میں سے پہلا ساکن ہو تو واو کو یا کرتے ہیں اور یا کا یا میں ادغام کرتے ہیں. یہ قاعدہ ہے. تو اس میں وہ قاعدہ لگایا، واو کو یا کیا تو ہو گیا مسلم مجیا. مسلم موجا سے کیا ہوگا؟ مسلم مجیا. واو کو یا کیا ہے نا تو اب یا کا یا میں ادغام کیا تو بن گیا مسلم مجیا. سمجھ آ رہی ہے؟ اب یا اپنے ما قبل کیا چاہتا ہے؟ کسرہ چاہتا ہے. تو اس ضمہ کو یا کی مناسبت سے کسرہ سے بدلا تو بن گیا مسلمیہ. سمجھ آئیے کہ نہیں؟ تو یہی بات وہ آپ کی کتاب میں کہہ رہے ہیں کہ جانی مسلمیہ تقدیر ہو، اس کی پوشیدہ عبارت ہے مسلمویا. کتاب میں دیکھ لو سمجھ آ جائے گی. اجتماعت الواو والیاء، واو اور یا کٹھے آ گئے. فالاولی منہما ساکنۃ، اور ان میں سے پہلا ساکن تھا تو یا واو کو یا سے بدلا اور یا کا یا میں ادغام کیا اور ضمہ کو بدلا کسرہ سے یا کی مناسبت سے. یا اپنے ما قبل کسرہ جاتا ہے تو مسلم مویا کے میم کے ضمے کو کسرہ سے بدلا مسلم مویا ہو گیا جو آپ کے سامنے ہے. سمجھ آ گئی آپ صحیح طرح؟ ایک بار ترجمہ پھر سن لو. اسم کے اعراب کی 9ویں قسم ہے یہ کہ ہو رفیع حالت واو تقدیری کے ساتھ اور نسبی اور جری حالت یا لفظی کے ساتھ. نسبی اور جری حالت یا لفظی کے ساتھ. اور یہ خاص ہے اس جمع مذکر سالم کے ساتھ جو مضاف ہو یا متکلم کی طرف. آپ کہتے ہیں مثال دیتے ہوئے جانی مسلمیہ تقدیر ہو، اس کی پوشیدہ عبارت ہے مسلمویا. کیا ہے؟ مسلمویا. اجتماعت الواو والیاء، واو اور یا کٹھے آ گئے. والاولی منہما ساکنۃ، اور ان دونوں میں سے پہلا ساکن ہے. فقلبت الواو یاء، پس بدل دیا گیا واو کو یا سے. قلبت کا معنی کیا ہے؟ پس بدل دیا گیا یا سے. وادغمت الیاء فی الیاء، اور ادغام کر دیا گیا یا کا یا میں. وابدلت الضمۃ بالکسرۃ، اور بدل دیا گیا ضمہ کو کسرہ کے ساتھ. کیوں؟ بمناسبت الیاء، یا کی مناسبت کی وجہ سے، کیونکہ یا اپنے ما قبل کسرہ چاہتا ہے اور واو اپنے ما قبل ضمہ چاہتا ہے اور علی اپنے ما قبل پتہ چاہتا ہے. بس سارا مسلمیہ، بس ہو گیا مسلمیہ. سارا کا معنی کیا ہو گیا سارا مسلمیہ، بس ہو گیا مسلمیہ. اور یہ آگے نسبی اور جری حالت کی مثال ہے. رأیت مسلمیہ نسبی حالت کی مثال ہے اور مرات بھی مسلمیہ جری حالت کی مثال ہے. اس کو دہرا لو، جس لفظ کا معنی نہیں آتا ابھی پوچھ لو.